موضوع الدرس في بيان حملة العرش وتصبيحهم وتحميدهم وتقديسهم لله سبحانه. سورة الزمر، سورة المؤمن، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے الذین یحملون العرش. تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جن چیزوں کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے یا فرمان محمد مصطفیٰ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن گویا سمجھ لیں متن ہے اور حدیث مبارک اس کی شرح، تو اس پر ہر مومن کو، مسلمان کو بغیر کسی شک کے، بغیر کسی تذبذب کے ایمان لانا ضروری. اب اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ میں نے 7 آسمان پیدا کیے، اور قرآن میں کئی مقام پہ فرمایا الذی خلق 7 سماوات طباقا، کہیں فرمایا فقضاہن 7 سماوات وأوحى فی کل سماء امرہا، کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے، پھر ہر آسمان کے لیے اپنے حکم جاری فرمایا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یعنی جن چیزوں کو اپنی ذات کے ساتھ نسبت دی ہے، ورنہ تو ساری چیز اللہ نے پیدا کی ہے، خالق اللہ ہے. اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور ہر چیز پہ نگران، ہر چیز کا محافظ اللہ ہے. یہ تو ایک واضح بات ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کی طرف منسوب فرماتے ہیں. جیسے اللہ نے آدم کو پیدا کیا
لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ خلقتہ بیدی، میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. یہ بڑی عظمت انسان کے لیے کہ انسان یعنی جو پہلا انسان ہے اس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. ایک تو ہے نا اللہ حکم دے بھی ہو جا، ہو گیا. ایک چیز ہوتی ہے اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو کہ بھی یہ چیز کر دو، کر دیا. ایک چیز ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا کہ آپ ان سے کام لیں. اب وہ جنات حضرت سلیمان کے حکم کے مطابق بیت المسجد اقصی بنا رہے ہیں، مسجد صخرہ بنا رہے ہیں، محاریب بنا رہے ہیں، اور بڑے بڑے عظیم تماثیل بنا رہے ہیں، اور اس کھانے پکانے کے لیے بڑی بڑی دیگیں بنا رہے ہیں. جو حکم دیتے ہیں وہ بنا رہے ہیں. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کی طرف فرمائے کہ اس کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. دیکھو نا، بادشاہ ایک آرڈر جاری کرتے ہیں کہ بھئی فلاں کو ایک لیٹر جاری کر دو. اب وہ لیٹر جو ہے وہ تو کاتب لکھیں گے، سیکرٹری لکھیں گے، تیار کریں گے، اس کے بعد بادشاہ کے سامنے آئے گا اور دستخط کر دیں گے. ایک ہوتا ہے کہ نہیں، بادشاہ کہتا ہے میں نے اپنی قلم سے لکھا. یہ اتنا اہمیت والی بات ہے کہ اس کو تو میں نے خود اپنی قلم سے لکھا ہے. تو ایک چیز جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا حضرت آدم ہے. اور اسی طرح آسمان کے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں کو بھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. تو یہ بڑی عظمت والی چیز ہوتی ہے کہ آسمان بھی اتنی بڑی مخلوق ہے کہ اللہ نے خود بنایا. زمین بھی اتنی بڑی مخلوق ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بچھایا. اور ہم کیسے بہتر زمین اور کیسے بہتر بچھانے والے ہیں کہ دیکھو زمین کو کیسے ہم نے مسطح کیا ہے. نہ اتنا سخت ہے کہ بندہ چل نہ سکے، نہ نرم ہے کہ زمین میں دھنس جائے. پھر زمین میں میں نے اقسام پیدا کی ہیں، جیسے انسانوں میں اقسام ہیں، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی غصے والا ہے، کوئی حلم والا ہے. اسی طرح اللہ نے زمین میں بھی اقسام ہیں. بعض زمینیں ہیں جو پانی جذب کرتی ہیں، کھیتیاں اگاتی ہیں. بعض زمینیں کھیتیاں تو نہیں اگاتی لیکن پانی کو محفوظ رکھ لیتی ہیں. اور بعض زمینیں ایسی ہیں کہ نہ پانی کو محفوظ رکھتی ہیں اور نہ وہاں کوئی چیز اگتی ہے. زمینیں بھی قسم میں ہیں. اسی لیے بعض علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ نے جب آدم کو پیدا کیا تو جزو اعظم جو ہے وہ مٹی ہے. یعنی اللہ نے، ورنہ یہ نہیں کہ فقط مٹی ہے، بات یاد رکھو تو اربع عناصر ہیں. یعنی مٹی بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، آگ بھی ہے. تو اربع عناصر، کیونکہ مٹی کو پہلے پانی ڈال کے جیسے ہم گارا بناتے ہیں وہ بنایا گیا، تو اب پانی تو آ گیا نا. پھر اس مٹی کو سکھایا گیا، پکایا گیا، تو اب آگ بھی آ گئی، ہر چیز آ گئی. اسی لیے فرماتے ہیں نا کہیں من تراب، کہیں فرماتے ہیں من تین، کہیں فرماتے ہیں من صلصال حمأ مسنون. کیوں؟ مٹی پہ کئی ادوار گزرے. پہلے مٹی تھی، پھر پانی ڈال دیا گیا، اس کے بعد پھر خشک ہو گئی، اس کے بعد پک گئی، اب اس میں آواز پیدا ہونے لگ گئی. تو اس لیے بعض علماء کرام نے، مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ آدم میں اللہ نے جو مٹی لی تھی وہ روح زمین سے مٹی لی گئی، تو اس میں ہر قسم کی مٹی تھی، تو اسی لیے آدم کی اولاد بھی آگے پھر ہر قسم کی پیدا ہوئی، کیونکہ جزو اعظم جو ہے وہ مٹی ہے.
اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ والدین ہیں، میاں بیوی ہیں، کبھی باپ کی شکل ہے، کبھی ماں کی شکل ہے، کبھی دونوں کی شکل ہے، کبھی دادی دادا کی شکل ہے، کبھی نانی نانا کی شکل ہے. تو وجہ کیا ہوتی ہے کہ اثرات تو وہ آئیں گے نا. تو یہ آسمانوں کا وجود، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اتنی لمبی تمہید کہ بعض بڑے دہری منکرین ہیں، وہ کہتے ہیں جی کوئی آسمان شاسمان ہے ہی نہیں، یہ تو اوپر خلا ہے، ہمیں ایسے دور سے نیل گوں ایک چیز نظر آتی ہے، کوئی آسمان تو نہیں ہے. وہ منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری نظر چونکہ یہاں تک جاتی ہے لہذا ہمیں ایک نیل گوں چیز محسوس ہوتی ہے، کوئی آسمان نہیں ہے تو خلا ہے. اور بادل جو ہیں وہ تو آسمانوں سے بہت نیچے ہیں. بادل تو کبھی کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے، آپ بعض ٹھنڈے علاقوں میں جائیں نا، گویا آپ کے گھر کے اندر سے بادل گزر گیا. آپ دیکھتے ہیں ہوائی جہازوں پہ جاتے ہیں، اوپر بادلوں کو پہاڑوں کی طرف ان کے اندر سے جہاز نکل کے اوپر چل جاتا ہے. اچھا پھر لینڈنگ کرنی ہو تو انہی بادلوں سے نکل کے پھر نیچے آ جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا ہے کہ آسمان ہیں بالکل حق، اور ہیں بھی 7 آسمان، چونکہ اللہ نے نام لیا 7 سماوات. اور زمینوں کے بارے میں بھی اللہ نے اختصار سے ایک لفظ فرمایا من الارض مثلہن، اور زمینیں بھی آسمانوں کی طرح ہم نے یعنی 7 بنائی. آسمان بھی 7 اور زمینیں بھی 7. لیکن علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ آسمان جو ہیں وہ تو طبق ہیں، ان کے درمیان میں بہت بڑا فاصلہ ہے. ہر آسمان پہ اللہ کی مخلوق ہے. لیکن زمینیں جو 7 ہیں وہ کہتے ہیں وہ ملی ہوئی ہے. جیسے کسی چیز کا ہوتا ہے، جیسے اب آپ دیکھیں ایک کاغذ کے اوپر دوسرا، پھر دوسرے کے اوپر تیسرا، پھر تیسرے کے اوپر چوتھا، یعنی اسی طرح زمین کے اوپر پرت کے اوپر پرت، پرت کے اوپر پرت رکھا گیا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ زمین کے نیچے جو ہے پھر ایک غلاف حجری ہے، اس کو کہتے ہیں غلاف حجری. کیا معنی؟ ایک پتھر کی گویا چادر ہے. اسی لیے آج تک جتنی جدید علوم والے ڈرلنگ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ڈرلنگ کرتے ہیں، لیکن جب اس حجری غلاف پہ پہنچتے ہیں تو وہاں جا کے ہماری مشینیں بیکار ہو جاتی ہیں، وہاں ڈرلنگ ہو ہی نہیں سکتی. اور اسی لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہے کہ جنت جو ہے آسمانوں میں ہے اور جہنم جو ہے وہ زمین کے نیچے ہے. اسی لیے علیین جو ہے جہاں اچھے لوگوں کی ارواح ہیں وہ آسمانوں میں ہے، اور سجین جو ہے یعنی کفار کا قید خانہ وہ زمین کے نیچے ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ آسمانوں پر بھی ایمان یعنی کوئی انکار کرے وہ کافر ہے، جو کہ قرآن سے ثابت ہے. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں. اچھا جب آسمانوں کا وجود ہے تو کرسی بھی ہے، اور کرسی کے بعد اللہ کا عرش بھی ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لیں، سمجھ لیں، اور اللہ کرے سمجھ آ جائے اور اللہ مجھے بھی توفیق دے سمجھانے کی. لیکن اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے نا پھر تفسیریں جا کے دیکھا کرو. کوئی اردو کی تفسیر لے لی، اردو کا ترجمہ لے لیا، اس کو بار بار پڑھا، ایک دفعہ سے سمجھ نہیں آتا. ایک بات یاد رکھو، اگر آپ نے ایک دفعہ ترجمہ پڑھا آپ کو کیا سمجھ جائے گا؟ ہم طالب العلم ہیں، اسی زندگی رہی، ہمیں نہیں سمجھ آتا، ہمیں بار بار پڑھنا پڑتا ہے. اور کئی تفسیریں دیکھنے کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 8 10 تفسیریں ایک آیت پہ الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی.
پھر مجبور ہوتے ہیں کہ ہم اپنے استاد سے کسی بڑے عالم سے رجوع کریں اور پھر سمجھیں. تو اس لیے قرآن پڑھا کرو اور تھوڑا پڑھو، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زیادہ پڑھیں. مثلا ایک فیصلہ کر لو، ایک صفحہ قرآن پاک کا میں نے پڑھنا ہے، صرف ایک صفحہ، لیکن ترجمے سے پڑھنا، اور اس کو میں نے کم از کم 3 دفعہ پڑھنا. اگر میری باتوں پہ عمل کر لو گے نا، اور خاص طور پہ کوشش کرو کہ آخری پارے سے شروع کرو. آخری پارے کو کم از کم تم 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ 20 دفعہ پڑھ جاؤ، سارا قرآن آسان ہو جائے گا. کیونکہ آخری پارے میں اللہ کی شان ہے، ہر وہ لفظ موجود ہے جو سارے قرآن میں ہے. اللہ کی شان. مثلا دیکھو نا، اب یعلمون جہاں بھی آئے گا، ایک دفعہ ترجمہ تمہیں آ گیا تو جہاں یعلمون آئے گا تمہیں سمجھ آ جائے گا نا. جہاں یفعلون آئے گا تمہیں سمجھ آ جائے گا نا. جہاں قال آئے گا سمجھ آ جائے گا نا. جہاں قالو آئے گا سمجھ آ جائے گا نا. جہاں لفظ اصحاب آئے گا تو سمجھ، چونکہ وہی لفظ جو بار بار آ رہا ہے. اسی لیے ہمارے جو دینی مدرسے ہوتے ہیں نا جی، جہاں یعنی مدارس دینیہ ہوتے ہیں اور وہاں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، تو وہاں مثلا تفسیر جلالین ہے یا اور تفسیر، وہ صرف ایک پارہ پڑھاتے ہیں استاد، سارا سال اسی ایک پارے پہ محنت کراتے ہیں. لیکن فائدہ یہ ہوتا ہے الحمدللہ کہ جب طالب وہ ایک پارہ پڑھ جاتا ہے تو گویا سارا قرآن اس کو سمجھ آ جاتا، آسان ہو جاتا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھا اللہ نے آسمان خود بنائے ہیں. اچھا جب آسمان ہی نہیں تھے، زمین ہی نہیں تھی، تو پھر خدا کہاں تھا؟ یہ بڑا باطل فرقے کہتے ہیں نا جی اللہ نے آسمان زمین بنائے جب یہ نہیں تھے. تو وہ بھی قرآن نے بتایا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی پہ تھا. یعنی سب سے پہلی چیز جو پیدا ہوئی یعنی گویا وہ پانی. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ، جب کچھ نہیں تھا تو خدا تو تھا. نعوذ باللہ خدا نہ ہوتا تو بنایا کس نے؟ یہ جو منکرین کہہ دیتے ہیں نا کہ مادہ کی پیداوار ہے، چلو مادہ کو کس نے پیدا کیا؟ چلو ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں. مادہ کس نے بنایا؟ تو اس لیے اپنے دماغوں کو صحیح باتوں میں رکھ لیں کہ جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، اور جب سارا عالم فنا ہو جائے گا تب بھی اللہ کی ذات ہوگی. یاد رکھ کہ سارا عالم فنا ہوگا. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز قابل فنا ہے، صرف اسی کی ذات ہے جو دائم ہے، جو قائم ہے، جو جس پہ کبھی فنا نہیں آئے گی. اسی طرح فرماتے ہیں کل شیء ہالک. یاد رکھو یہ معنی نہیں کہ ہلاک ہو گئی بات، ہلاک ہونے والی ہے، ہلاک ہونے کے قابل ہے، ہلاک ہو سکتی ہے، اللہ نہ کرے اس کی مرضی. اب جنت ہے لیکن اللہ اس کو ختم نہیں کریں گے، اس کی مرضی ہے. جنت میں غلمان ہیں، جنت میں حورے ہیں، اللہ ان کو نہیں ختم کریں گے. تو اس لیے مانا ہوتا ہے کہ ہر چیز قابل ہلاک ہے. کیا مانا؟ اگر اللہ چاہے ختم کر دے. صرف اس کی ذات ہے جو باقی ہے، جو دائم ہے، جو حی ہے، جو قیوم ہے، جس میں کبھی فنا نہیں آئے گی. تو پہلے عرش جو ہے اللہ کا وہ پانی پہ تھا. یہ بھی خدا کی قدرت ہے کہ پانی جو ہے یہ رحمت کی علامت ہوتی ہے.
اور آگ جو ہے یہ عذاب کی علامت ہوتی ہے. حتیٰ کہ آپ محاورے میں بھی کہتے ہیں نا جی، اور جی فلاں آدمی سے جب میں نے بات کی وہ تو پانی پانی ہو گیا، یعنی ٹھنڈا ہو گیا. اور فلاں بندہ ہو تو جی آگ بگولا ہو گیا، یعنی آگ کا گولا بن گیا. تو اللہ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ کا عرش جو ہے پانی پہ ہے، یعنی رحمت. اسی طرح اللہ کا جو عرش ہے اس کے نیچے بھی پھر پانی ہے، دریا ہے. اور اسی عرش کے نیچے وہ حدیث مبارک جو حضور نے ہمیں بتلائی ہے کہ ایک بہت بڑی لو ہے، یعنی ایک بہت بڑی تختی ہے جس پہ اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ رحمتی سبقت علی غضبی، کہ میری رحمت غضب سے بڑھ جاتی. اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اللہ کے ہاں 100 درجے کی رحمتیں ہیں، ان میں اللہ نے دنیا میں صرف 1 درجہ اتارا ہے، باقی 99 تو اتاری ہی نہیں گئی. وہی ایک رحمت ہے جس کی وجہ سے تمہارے اندر توادد ہے، محبت ہے، پیار ہے، انس ہے، جانوروں میں انسانوں میں وہ ایک رحمت کا اثر ہے. اور قیامت والے دن تو اللہ ساری رحمتیں ظاہر کر دیں گے نا، رحیم الآخرہ ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ اچھا اب اللہ تبارک و تعالی نے جب پانی تھا نا جی اس کے نیچے آگ جب بنی تو پانی ایسے وہ گاڑھا ہوتا گیا، گاڑھا ہوتا گیا، گاڑھا ہوتا گیا. جیسے پانی کو آگ میں رکھ دیتے ہیں نا تو گاڑھا ہوتا، تو وہ گاڑھا بنتے بنتے گویا کیچڑ بن گیا، کیچڑ بن کے گویا زمین بن گیا. اچھا اس سے جو دھواں اٹھا اوپر اس سے اللہ نے آسمان بنائے. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، تو آسمان وہ دھواں تھا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس میں سے 7 آسمان بنا دیے، اور پھر ہر آسمان میں اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے اوامر ہیں. اور آسمانوں کے بعد پھر کرسی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض، وہ اتنی بڑی ہے کہ 7 آسمان 7 زمینیں بچھا دو. حضور پاک نے محبوب دو عالم نے مثال دی، فرمایا کحلقۃ ملقاۃ فی فلاۃ من الارض، یہ سارے آسمان زمین کرسی کے سامنے اتنے ہیں جیسے کوئی ایک کڑا ایک حلقہ آپ کسی میدان میں ڈال لیں، دیکھیں کہ کتنی جگہ روکتا ہے. اتنی کڑا کیا روکے گا؟ تو آج کرسی کے سامنے یہ اتنا ہے. پھر اللہ کا عرش ہے، اور عرش کے سامنے جو کرسی ہے کحلقۃ ملقاۃ فی فلاۃ من الارض. اللہ تبارک و تعالی کی ذات نے اپنے بارے میں فرما دیا الرحمن علی العرش استوى. یاد رکھیں بعض لوگ کہہ دیتے ہیں لا مکانی، اللہ نے اپنا مقام بیان کیا لیکن کما یلیق بشان ہی، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے. ہم بحث نہیں کریں گے کہ اللہ عرش پہ کیسے بیٹھے ہیں، اللہ عرش سے کیسے اترتے ہیں، اللہ دنیا کے آسمان پہ کیسے تشریف لے آتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہماری ماورائے عقل ہیں، ہمارا عقل وہاں پہنچ نہیں سکتا، ادراک پہنچ نہیں سکتا، ہم اس کی کنوں پہ نہیں پہنچ سکتے. اس لیے جو قرآن میں ہے اس میں ہمارا ایمان ہوگا کہ الاستواء معلوم وکیفہ مجہول. استواء معلوم ہے کہ قرآن میں ذکر ہے، لیکن کیفیت میں ہم بحث نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں. بل یداہ مبسوطتان، اور کہیں اللہ نے فرمایا میرے محبوب تیرے مخلص پروانے جب تیری بیعت کر رہے تھے اور وہاں درخت کے نیچے بیٹھے تھے، ید اللہ فوق ایدیہم، ایک آپ کا ہاتھ تھا اور ایک صحابی کا ہاتھ تھا اور میرا ہاتھ ان کے اوپر تھا.
ہمارا ایمان ہے کہ ہاتھ ہے، کیسے ہے یہ ہم بات نہیں کر سکتے۔ یہ بحث کرنا بھی منع ہے، یاد رکھو کہ آدمی بلا وجہ بحث کرے کہ اللہ کا چہرہ کیسے ہے، اللہ کی پنڈلی کا قرآن میں ذکر آیا ہے وہ کیسے ہے، اللہ کے ہاتھوں کا ذکر آیا ہے وہ کہتے ہیں بالکل نہیں، بغیر تکییف ولا تمثیل۔ کیوں؟ اللہ نے فرما دیا کہ میری ذات کی کوئی مثل ہے ہی نہیں، تو پھر کس کے ساتھ ملاؤ گے؟ جب ہے ہی لیس کمثلہ شیء۔ تو اب یقین سمجھ لیں کہ آسمان برحق ہیں، ان کے دروازے برحق ہیں، اور اس پہ کرسی برحق ہے، عرش اللہ کا برحق ہے۔ اب قرآن کیا کہتے ہیں؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ۔ یہ ساری لمبی چوڑی تمہید میں نے کیوں باندھی ہے کہ آج باطل فرقے، کافر فرقے جو اللہ کی ذات کے بھی منکر ہیں، اللہ کے وجود کے بھی منکر ہیں، اللہ کی صفات کے بھی منکر ہیں، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو جی اگر اللہ عرش پہ ہے اور عرش کو فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، پھر فرشتے تو اللہ سے زیادہ طاقتور ہوئے۔ وہ کہتے ہیں نا یہ اگر آپ کسی چیز کو اٹھا کے کندھے پہ رکھ کے چلے جائے تو طاقتور تو آپ زیادہ ہوئے نا۔ تو ان میں اتنی طاقت ہے کہ انہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ بات نہیں۔ اللہ کے فرشتے اب 4 ہیں اور قیامت والے دن 8 فرشتے ہوں گے جو عرش کو اٹھائیں گے۔ وَيَحْمِلُوا، اللہ نے فرمایا قیامت والے دن جو اٹھانے والے ہوں گے ان کا عدد 8 ہوگا۔ اب عدد جو ہے وہ 4 ہے، لیکن ان کے اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ وہ حکم خداوندی کی تعمیل میں کھڑے ہیں۔ جب اللہ کسی کو حکم دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں وہ قوت بھی پیدا فرما دیں گے۔ اب دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا نا کہ لاٹھی پھینکو، حضرت نے لاٹھی پھینکی، جب پھینکی او اللہ اکبر فاذا ہی حیۃ، وہ تو سانپ بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام ڈرے، انہوں نے اتنا بڑا سانپ ہے، خذھا ولا تخف سنعیدھا فی سیرتھا الاولی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پکڑو لاٹھی، کیوں ڈر رہے ہو؟ ہم اس کو پھر لکڑی بنا دیں گے۔ لکڑی کو سانپ بنا سکتی ہیں تو سانپ کو لکڑی نہیں بنا سکتے، تو ہم اس کو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑ ڈر ڈر کے، انسان ہے نا، بشر ہے نا، نبی ہے تو انسان نہ جی۔ حتیٰ کہ ایک آیت میں یہ بھی آتا ہے نا کہ جب وہ سانپ بڑا موسیٰ علیہ السلام بھاگے، انہوں نے کہا سانپ آیا، سانپ تو دشمن ہے۔ اب اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام ٹھہرو، ڈرو شرو نہیں، کیوں ڈر رہے ہو؟ یا اللہ سانپ ہے نا، پکڑو تم اس کو۔ اب جب پکڑا تو لاٹھی بن گئی۔ اور ایک بات یاد رکھو، کسی چیز کی حیت کو بدل دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک بات یاد رکھو ہمیشہ، اپنے دماغوں میں رکھ لے، مثلا سانپ، لکڑی سانپ بن جائے، یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ جادوگروں کا کام نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں یہ جادوگر نے کسی کو گدھا بنا دیا، کسی کو گھوڑا بنا دیا، یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ نہ گدھا بنا سکتے ہیں نہ گھوڑا بنا سکتے ہیں، وہ نہ کسی کو بکری بنا سکتے ہیں نہ بکرا بنا سکتے ہیں، یہ ان کے ہاتھ میں نہیں۔ جادو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے آنکھوں پہ ایسا ہپناٹائز کر دیتے ہیں کہ وہ جو دکھانا چاہتے ہیں اس کو وہی نظر آتا ہے۔ ایک دوسرا جادو کا اثر یہ ہوتا ہے کہ تیرے بدن پر ایسے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں کہ بندے کو تکلیف ہوتی ہے۔ جادو کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ بالکل ٹھیک ہے، نوجوان ہے، طاقت ہے، قوت ہے، بیوی کے پاس جاتا ہے نہ مرد ہے، یہ ہوتا ہے۔ اب وہ اپنی بیوی سے بھی زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، ویسے ٹھیک ہے۔ یہ جادو یفرقون بین المرء وزوجہ، قرآن کہتے ہیں وہ میاں بیوی میں جھگڑے کراتے ہیں نا، تو جب کسی قابل نہیں رہے گا لڑائی تو ہوگی نا پھر۔ یہ ہو سکتا ہے جادو،
اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ جب جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ لکڑیاں پھینکی، سانپ بن گئے، جو خیل ان کے لوگوں کو نظر ایسے آتا تھا کہ یہ دوڑ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں اور سانپ ہیں، انہا تسعی۔ آج کل تو خیر یہ مسئلہ ہی حل ہو گیا، دیکھا نہیں بچوں کے لیے سانپ بناتے ہیں۔ اچھا بعض سانپ ایسے ہیں ان میں وہ بیٹری بھر دیتے ہیں، ان کو بیٹری بھر دو نا، اندر وہ سیل لگا ہوا ہے، وہ باقاعدہ دوڑتا، اچھا دوڑتا بھی سانپ کی طرح ہے، یہ نہیں کہ ایسے سیدھا چلا جائے، اسی طرح وہ بل بھی کھاتا ہے اور بالکل سانپ کی شکل نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، بعض مخالفین ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے جلسوں کو خراب کرتے ہیں، تو ایسے سانپ 2-4 جلسے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اب وہ شور ہو گیا جلد سانپ سانپ سانپ، تو لوگ جب کھڑے ہو گئے ان کو کون پھر روکے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ جادو جو ہے، یہ جادو کا یہ کام نہیں، جادو تکلیف دیتا ہے آدمی پر، اثر ہو جاتا ہے، آدمی کو نیند نہیں آ رہی، آدمی کو بھوک نہیں لگ رہی، آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ خواہش ہی نہیں ہو رہی، یہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ کسی چیز کی حیت کو بدل ڈالے، یعنی یہ لکڑی سانپ بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی۔ اسی لیے تو دیکھا تھا نا آپ نے قرآن میں پڑھا ہے نا کہ وہ 1-2 تھوڑے تھے، وہ 70,000 جادوگر تھا بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر، اور جناب ہر آدمی ایک سانپ بنا کے لے آئے اور 70,000 سانپ بھاگ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام دل میں ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ یا اللہ میرے پاس بھی تو معجزہ سانپ کا ہے نا، میں بھی تو لکڑی ڈالوں گا تو سانپ بن جائے گا، اور انہوں نے بھی لوگوں کو دکھا دیا دھوکے میں کہ یہ سانپ ہیں، تو پھر میرے معجزے کا اور اس کا فرق کیسے ہوگا؟ یا اللہ میرا معجزہ بھی تو یہی ہے نا کہ سانپ بن جائے گا۔ اور وہ بدبخت بھی سن چکے تھے نا کہ موسیٰ علیہ السلام لکڑی ڈالتے ہیں سانپ بن جاتے ہیں، وہ بھی سانپ بنا کے لے آئے نا۔ اللہ نے حکم فرمایا، آپ پر وحی نازل کی، آپ کے دل پہ اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام آپ کیوں القی عصاک، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ آپ میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں، میرے فرستادہ ہیں، میرے پیغمبر ہیں، میری توحید کی دعوت دینے کے لیے گئے ہیں، میرے لیے فرعون اور اس کی قوتوں کو چیلنج کیا ہے، ڈرتے کیوں؟ القی عصاک، ڈالو اپنی لکڑی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب لکڑی ڈالی فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ سانپ بنا، لیکن اتنا بڑا سانپ بنا کہ ان کا 70,000 سانپ نگل کے کھا گیا۔ اب جو جادوگر تھے نا وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا یہ جادو نہیں، جادو ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے سانپ کدھر گئے؟ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا ہے تو لکڑی بن گئی ہے، یہ جادو نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے نبی ہے اور یہ معجزہ۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ العالمین رب موسیٰ وہارون، سب سجدے میں گر گئے، انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ السلام آپ واقعی سچے نبی۔ کیوں؟ وہ سمجھ گئے کہ بھئی سانپ بنا کے دکھا دینا ٹھیک ہے، لیکن یہ تو نہیں نا کہ لکڑی سانپ بن جائے، وہ سارے سانپ کھا جائے پھر لکڑی بن جائے۔ اتنا بڑا ہاضمہ کہ 70,000 سانپ بھی اندر چلا گیا پھر بھی لکڑی کی لکڑی ہے۔ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں، اور اگر کسی پہ جادو ہے یاد رکھو تو سب سے بڑا علاج اللہ کا قرآن ہے۔ یہ لوگوں کے جھوٹے لوگوں کے چکر میں نہ آیا کرو، یہ جو فلاں عامل ہے اور فلاں اسم اعظم جانتا ہے اور فلاں بابا ہے اور فلاں 200 سال کا بابا ہے اور فلاں جنگلی بابا ہے، فلاں منگلی بابا ہے، سارے مداری ہوتے ہیں، 100% جھوٹے ہوتے ہیں، ان سے بچا کرو، یہ اللہ کا عذاب ہے زمین پر، لوگوں کی عزتیں برباد کر رہے ہیں۔
سب سے بڑا علاج اللہ کا قرآن ہے، جس پہ جادو ہے سورۃ البقرہ پڑھو، اس پر دم کرو، پانی پہ پڑھو، پانی ڈالو، غسل کراؤ، اس کو کہو خود ہیڈ فون لگا کے سورۃ البقرہ سنے، اور آیت الکرسی ہے، آخری صورتیں ہیں۔ اسی طرح قرآن میں جہاں جہاں صورت آئی ہے نا، فلما وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ ساری آیتیں پڑھ کے دم کرو، 5-7 دن میں اللہ کی رحمت سے خود ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ کسی کے چکر وکر میں نہ پڑا کرو۔ تم خود جب اللہ کا قرآن گھر میں موجود ہے، دوا موجود ہے، پھر کیا ضرورت ہے ان کے چکروں میں جانے کی؟ لاکھوں روپے بھی کھا جاتے ہیں اور عزتیں بھی برباد کر دیتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں ایسے، نے اخباروں میں پڑھا، وہ پکڑے گئے جنہوں نے کئی لڑکیوں کی عزتیں برباد کی، کیونکہ ماں باپ کو تو دماغ میں ہے نا کہ جادو ہے، وہ کہتے ہیں جی جن ہے، جادو ہے، اور یہ جادو براہ جنات ہے۔ ایک جادو جو انسان کرتے ہیں، ایک جادو جو جن کرتے ہیں، اس میں جنوں نے جادو کیا ہے۔ پھر آپ باہر بیٹھے رہیں، اگر رونے کی اور تکلیف کی کوئی آوازیں آئیں تو آپ ڈرنا شرنا نہیں، فکر نہ کرنا، میں نے جن نکالنا ہے نا اس کے اندر سے۔ اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، ماں باپ باہر بیٹھے ہوئے۔ ایسے جو ہیں نا یہ جادوگر، ان کا علاج، ان کا پتہ کرنا ہونا بڑا آسان علاج ہے۔ مجھے خود اپنا میرا ایک بلوچ سردار ہے، اب پتہ نہیں اب زندہ ہے، اللہ عالم، مدت ہو گئی اب ملے نہیں پھر بیچارے کو، بہت بڑا وڈیرا ہے، خان ہے ماشاءاللہ۔ اس نے مجھے خود سنایا، اس نے کہا جی مجھے تکلیف ہو گئی تو اب میرا حال یہ ہو گیا، میں بیوی کے قابل نہیں رہا، مجھے بھوک نہیں لگتی، میں پانی نہیں پیتا، زبردستی کچھ نہ کچھ نوالے، اور میں تو لکڑی بنتا گیا۔ جب کھائے گا نہیں آدمی کیسے زندہ رہے گا؟ وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے کسی نے پٹی پڑھائی، میں اسی طرح کے قابل کے پاس گیا، اس نے کہا کہ جناب اس سستے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا جی کہ 10,000 روپے نقد ہوں، اتنا امبر ہو، اتنا مشک ہو، اتنا زعفران ہو، اتنا بکرے ہوں، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے لسٹ بنائی، یہ سب علاج کرنا پڑے گا، اور کم از کم یہ بڑا سخت آپ پر جادو ہے اور اس کا 1 مہینہ لگے گا، لیکن آپ کو پتہ لگ جائے گا پہلے ہفتے میں کہ آپ ٹھیک ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے دے دیا، سب کو دے دیا، ہفتہ گزر گیا، 15 دن گزر گئے، میں اسی طرح میں پھر جاؤں اس کے بعد، بابا کیا ہوا؟ مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس نے کہا جی میں لگا ہوا ہوں، بس ابھی تک وہ نکل نہیں رہے مجھ سے۔ وہ کہتی ہیں رات کو مجھے خیال آیا کہ خان ہو کر، بلوچ ہو کر، یار یہ تم کیسے اس کے چکر، میں نے نوکروں کو بھیجا کہ اس کو دعوت دے کے لے آؤ، لے آئے، میں نے کہا اس کو باقاعدہ رسے مار کے باندھ دو، بدبخت کو نہ روٹی دو نہ کھانا دو، روزانہ صبح و شام ماشاءاللہ 10 لتر مار کے ناشتہ کرواؤ، ظہر کا کھانا کھلاؤ، رات کا کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے کہا 3 دن کے بعد اس نے کہا جی مجھے تو آتا کچھ نہیں، میں تو فراڈ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جناب وہ جو پیسے مجھ سے لیے تھے نا وہ بمائے سود مجھے واپس کرو، ہم تو بلوچ لوگ ہیں، ہم تو لوٹتے ہیں لوگوں کو، تم نے مجھے لوٹ لیا۔ اس نے کہا جناب میں سب کچھ دیتا ہوں۔ کہا دیکھا دریا میں ٹکڑے کر کے دریا میں پھینک دوں گا، کسی کو پتہ ہی نہیں لگے گا، مگرمچھ کھا جائیں گے۔ میں نے کہا 10 گنا اس سے زیادہ پیسے وصول کیے۔ پھر ایک اللہ نے میری قسمت میں ایک حافظ قرآن بھیج دیا، اس نے صبح و شام میرے اوپر بیعت سورۃ البقرہ پڑھی، قرآن پڑھا، دم کیا، پانی ڈالا، پلایا، میں 10-15 دن کے بعد بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کا وہ کہتا ہے میں خوش ہو کے میں نے اس کو اس زمانے میں 20,000 روپے دیے۔ اس نے کہا میں اللہ کے لیے علاج کرتا ہوں، پیسوں کے لیے نہیں، آپ کو مبارک ہوں، السلام علیکم، میں جا رہا ہوں۔ تو اللہ والے تو یہ ہوتے ہیں نا، وہ پیسے تھوڑے دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو یہ قدرت صرف اللہ کو ہے کہ جنس بدل دیں، وہ چاہیں انسان کو بندر بنا دیں، جیسے بنو اسرائیل کو سزا ملی کونو قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ، خنزیر بن جاؤ، کہ رات کو سوئے ہیں انسان ہے، صبح اٹھے ہیں بندر ہے، رات کو سوئے ہیں انسان ہے، صبح اٹھے ہیں خنزیر ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، کوئی دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی۔ تو اب بات کو سمجھو کہ بادشاہ جب خود کسی کو حکم دیتا ہے تو وہ تو حکم دینے والے کی طاقت ہے، وہ تو اللہ کا حکم ہے۔
ورنہ فرشتے تو اس کی مخلوق ہیں، اور فرشتے تو ایسے ڈرتے ہیں کہ جب اللہ حکم دیتا ہے، حضرت جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ بعض فرشتوں کے 5000 پر ہیں، لیکن جب حکم ربی آتا ہے وہ ایسے ہو جاتے ہیں کل وزغت، جیسے کرڑی ہوتی ہے نا، کرڑی سی اتنی بن جاتے ہیں ڈر کے مارے چھوٹے سے۔ تو یہ جو ہے کہ یحملون العرش، ایک عرش کو اٹھائے، دوسرا ان کا وظیفہ کیا ہے؟ فرمایا وَيُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں کہ مولا تو ہر نقص سے پاک ہے، ہر صفت نقصان سے پاک ہے، میرا مولا تیری ذات شریکوں سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، والدین سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، کھانے سے پاک ہے، ہر صفت عجز اور نقص سے پاک ہے۔ اس لیے علماء کہتی ہیں اس کی صفت یہ ہے کہ متصف بسائر صفات الجمال والکمال، منزہ عن سائر صفات العجز والنقص والاختلال، ساری صفت کمالات اس کی ہیں، جمال اس کا ہے، رحمت اس کی ہے، نوال اس کا ہے، ہر صفت نقص سے وہ پاک ہے۔ یہی ہوتی ہے تسبیح۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، اسی لیے ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، اسی لیے ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ مانا تسبیح بیان ہوتی ہے وہ جھکنے سے پاک ہے، وہ ماتھا زمین پہ ڈالنے سے پاک ہے، وہ عاجزی سے پاک ہے، اس کی شان جو ہے وہ کبریائی ہے، اس کی شان جو ہے وہ جبروت ہے، اس کی شان جو ہے وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، اس کی شان جو ہے وہ ستار ہے، اس کی شان جو ہے فعال لما یرید، جو چاہے حکم دے دے۔ اس لیے فرماتے ہیں وہ یسبحون بحمد ربہم، اور اللہ کے فرشتے اللہ کی تسبیح اس کے حمد کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اور آگے لفظ پہ غور کرو، یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، حالانکہ فرشتے تو سارے اس کی مخلوق ہیں، لیکن خاص ذکر کیا گیا کہ وہ فرشتے صرف ایسے تسبیح نہیں بیان کر رہے بلکہ اللہ پر ان کا کامل ایمان ہے۔ اچھا دو وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور فرشتوں کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو مومن ہیں۔ یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، ایمان والے ہیں، تیرے ماننے والے ہیں، ان سے گناہ ہو گئے، خطائیں ہو گئی، ان کو معاف فرما دے۔ اللہ کے فرشتے مومنوں تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، میرا اللہ تیری رحمت جو ہے وہ ان کے گناہوں سے بڑی ہے، ان کے خطاؤں سے بڑی ہے، اور میرا مولا اور تیرا علم جو ہے ان کے سارے اعمال کو، اقوال کو، افعال کو محیط ہے، ہر چیز تیرے سامنے ہے۔ ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، میرا اللہ جن لوگوں نے توبہ کی ہے اور جو لوگ تیرے راستے کی پیروی کر رہے ہیں، تیرے راستے پہ چل رہے ہیں، مہربانی کر کے ان گناہ گاروں سے، توبہ کرنے والے جو ہیں ان کی بخشش فرما دے۔ وقہم عذاب الجحیم، اور مولا ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ ربنا وادخلہم، اور میرا مولا ان کو ایسی جنات میں داخل کر جو ہمیشہ رہنے والی ہیں اور جن کا تو نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے۔ ومن صلح من آبائہم، میرا مولا صرف ان کو نہیں، ان کے جو والدین مومن ہیں، ان کی بیویاں ہیں، ان کی اولادیں ہیں، سب کو جنت میں داخل فرما دے۔ انک انت العزیز الحکیم، تو غالب ہے، حکمت والا۔ وقہم السیئات، میرا مولا ان کو ہر برائی سے بچا لے،
وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، اور جس کو قیامت والے دن تم نے برائیوں سے بچا دیا اس سے گویا تو نے رحمت فرما دی، اور جس کو تیری رحمت مل گئی وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور وہی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ رحمت کر دے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ بندے کے لیے ہر وقت دعائیں کر رہے ہیں۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث میں آتا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اذا دعا المسلم لاخیہ بظہر الغیب، جب تم اپنے بھائی کی پس پشت دعا کرتے ہو، بھائی پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، کسی دوسرے ملک میں ہے، تم یہاں اس کے لیے دعا مانگ رہے ہو اور اللہ کے فرشتے کہتے ہیں مولا اس کی دعا قبول فرما دے، تو ایک دوسرے کے لیے دعا مانگا کرو اور تمام دنیا کے عالم کے اسلام مسلمانوں کے لیے دعا مانگا کرو۔ دعا جتنی محدود کرو گے نا تیرا نقصان ہے، جتنی زیادہ مانگو گے تو جلدی رحمت آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرا عاجز بندہ ہو کے میری مخلوق کے لیے دعا مانگ رہا ہے، میرا عاجز بندہ اس کے پلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن سب کے لیے مانگ رہا ہے، چلو اس پہ میں اپنی رحمت بھیج دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تبلیغ کرنے والے جو ہیں یہ مسلمانوں کو کیوں تبلیغ کرتے ہیں، کافروں کو کیوں نہیں کرتے، یہ جائیں کافروں کو کریں۔ بڑی آسان سی بات ہے بھائی، مسلمانوں کو تو وہ کریں، کافروں کو تم شروع کر دو، اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو نا، ایک کام وہ کر رہے ہیں، ایک تم شروع کر دو تو دونوں کام ہو جائیں گے، اعتراض خود بخود ختم ہو جائے گا۔ یہ تمہیں اللہ نے صرف اعتراض کے لیے پیدا کیا ہے، اور یاد رکھو سب سے زیادہ اصلاح مسلمان کی ضروری ہوتی ہے۔ اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا نا تو بلا وجہ دین والوں پہ اعتراض نہ کیا کرو۔ میرے محبوب بیٹھے ہیں، مکے کے سارے سردار بڑے بڑے کافر جو تھے نا، یہ بڑے ستون تھے، ابھی جہل ہے، ابھی لہب ہے، اتبا اتیبہ شیبہ ربیہ امیہ ولید، سارے بیٹھے ہیں، حضور ان سے باتیں کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان صحابی ہے نابینا، اچھا ایک تو بیچارہ نابینا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کون کون بیٹھے ہیں، اور یہ بھی خیال نہیں کہ حضور مسلم ہو آیا زور سے السلام علیکم علمنی یا رسول اللہ، علمنی یا رسول اللہ، حضور مجھے سکھائیں، حضور مجھے دین کی بات بتائیں۔ حضور کو بات بڑی ناگوار گزری اور سرکار دو عالم کی جبین پہ غصے سے بل بھی آ گیا کہ عجیب بات بھی ہے، او بھئی یہ تو مسلمان ہے، مومن ہے، صحابی ہے، یہ تو بعد میں بھی آ کر دین سیکھ سکتا ہے نا، یہ میرے پاس کافر بیٹھے ہیں، ان کو سکھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، شاید یہ مسلمان ہو جائیں تو ان کا سمجھانا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری، کہ میرا مدنی جو دین سیکھنے آ رہا ہے اس کو آپ نے ہٹا دیا اور ان بدبختوں پہ آپ وقت لگا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے مسلمان ہوں یا نہ ہوں، جو ہو گیا ہے آپ اس کا فکر کریں، آپ ان پہ کیوں وقت لگا رہے ہیں؟ اس کی دوسری مثال سمجھ لیں کہ اگر ایک آدمی اپنا علاج ہی نہ کرانا چاہے تو ڈاکٹر کیا کرے؟ آپ جائیں ڈاکٹر کے پاس، وہ کہتے ہیں بات سنو جی، پہلے تم علاج کرانا چاہتے ہو؟ میری ڈاکٹری پر تمہیں کوئی یقین شکین ہے؟ میں تمہیں دوائی دوں گا پاوے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی میں دوا تو نہیں کروں گا، پھر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جو کافر ہیں وہ تو اسلام چاہتے نہیں، وہ تو ہدایت ڈھونڈتے نہیں، ان پہ ہم کس بات کی محنت کریں؟ کوئی عقل کی بات کیا کرو، بس ایک دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ اعتراض کرنا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جن لوگوں نے بھی دین کا کام کیا ہے، اب مثلا صرف آپ انڈیا کو دیکھ لیں کہ جب حضرت معین الدین اجمیری وہاں تشریف لے گئے ہیں، وہ بھی تو یہی اللہ والے لوگ تھے، 90,000 ہندو کو کلمہ پڑھا دیا، وہ تم نے پڑھایا؟
اب بھی دنیا کے اندر ہزاروں لوگ ہیں جنہوں نے اسی تبلیغ کی محنت سے، قرآن کے درس کی محنت سے کلمے پڑھے، دین پہ آئے، اسلام پہ آئے. یعنی ایسے لوگ بھی ہوتے، میں تو 2 ٹکے کا بھی آدمی نہیں، نہ مولوی نہ عالم نہ مفتی، ایک طالب العلم ہوں. یعنی آدمی حیران ہوتا ہے. مجھے ایک دفعہ ایک عورت نے ٹیلی فون کیا، پتہ نہیں امریکہ کی کسی اسٹیٹ سے. اس نے کہا جی میں ڈاکٹر ہوں، میرا خاوند ڈاکٹر ہے، اب ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، ہم پینشن پہ ہیں، ہمارے نوجوان لڑکیاں ہیں، نوجوان لڑکے ہیں، وہ بھی کوئی میڈیکل میں ہے، کوئی انجینئرنگ میں ہے، کوئی کمپیوٹر میں ہے، بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو ہم نے بڑی مشکل سے آپ کا ٹیلی فون نمبر حاصل کیا، آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہم دونوں بوڑھی بوڑھا جو ہے نا ہر تہجد میں تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. جی بڑی مہربانی، جزاک اللہ. مجھے تو پتہ نہیں بیچاری کون ہے. میں نے کہا بی بی کیوں؟ اس نے کہا ہماری نوجوان جو تھے نا وہ بالکل یوں سمجھیں اسلام سے نکل گئے تھے. ہم ماں باپ کے سامنے اپنے فرینڈ لا رہے ہیں، لڑکے لڑکیوں کو لا رہے ہیں، لڑکیاں لڑکوں کو لا رہی ہیں، ہمارے گھر کے اندر ڈسکو ہو رہا ہے، ہمارے گھر میں ناچ گانے ہو رہے ہیں، ہمارے گھر میں شراب ہے، ہمارے گھر میں پارٹیاں ہیں، اور ہم چپ کر کے بیٹھے ہیں. چونکہ آپ کو قانون کا پتہ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو بڑی مشکلوں سے ہمیں آپ کی کوئی البم ملے. تو ہم نے بوڑھی بڈھا نے مشورہ کیا، ہم نے سارے بچوں کو بلایا، انہوں نے کہا دیکھو بیٹا جو تم کرتے ہو سال ہر سال گزر گئے ہیں، ہم نے کبھی تمہیں ٹوکا نہیں، نہ لباس پہ، نہ دوستوں پہ، نہ فرینڈ پہ، نہ شراب پہ. ایک بات مہربانی کر کے ہماری مان لو، جو مرضی آئے گانے سنو، کچھ کرو، یہ کیسٹیں جو ہے نا یہ ذرا سن لو. انہوں نے کہا اچھا ڈیڈی ہمارا وعدہ ہے ہم سنیں گے. انہوں نے کہا آج اللہ کا شکر ہے کہ میری ساری بیٹیاں مسلمانوں کا لباس پہنتی ہیں، اسکارف باندھتی ہیں، لڑکے بھی انہوں نے داڑھی رکھ لی ہے، اسلامک سینٹر میں جاتے ہیں، پابندی سے نماز پڑھتے ہیں. تو ان کو تو مسلمان بنانے کا ذریعہ آپ کے کیسٹ بن گئے، تو ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں. اب مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا، میرے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا. اچھا اللہ نہ چاہے تو میں جس کو خود چاہتا ہوں میری اولادیں، میری نسلیں، میرے رشتے دار ٹھیک ہو جائے وہ نہیں ہوتے. یہ تو اللہ کے ہاتھ میں. صرف اعتراض ہے نہ کیا کریں، کبھی چھٹی پہ اعتراض ہے، کبھی فلانا اعتراض ہے، کبھی فلانا. اگر کوئی کمی ہے تم پوری کرو. میرے خاوند بھائی نے بیوی کو 1 طلاق دی تھی، رجوع کر لے بس بات ختم ہو گئی. اور کیا 1 طلاق سے رجوع ہو سکتا ہے. بھائی بہرحال آپ کی کمپنی کسی دوسری کمپنی کو کنٹریکٹ دے رہی ہے، آپ کو جو پیسے ملتے ہیں وہ کس بات کے ہیں؟ رشوت ہے، کمیشن ہے، وہ ہے کیا؟ ورنہ کمپنی جانے وہ جانے، تمہیں کس بات کے پیسے ملتے ہیں؟ مانا یہی ہے کہ تم دلالت کرتے ہو، رشوت لیتے ہو. لڑکے کا نام یاسین رکھا گیا، کوئی بات نہیں. ایک عورت ہے بنگلہ دیش میں بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. قضا نماز اسی طرح پڑھتے ہو جیسے ادا پڑھتے ہو، بس نیت ہوتی ہے کہ وہ میری نماز جو قضا ہو گئی تھی وہ پڑھ رہا ہوں. نماز تو وہی ہے. مسجد میں بھی قضا پڑھ سکتے ہیں، ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں. اگر عشاء کی نماز کے بعد میری 2 3 4 نمازیں قضا ہیں، ساری پڑھ لوں، پڑھ لیں. اگر ہم ایک پاؤں دھو کے خشک کر کے بوٹ میں ڈال کے پھر دوسرا دھوئیں، نہیں، لگاتار دھونا ضروری ہے. استخارے کا معنی 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا ہے استخارہ 3 دفعہ پڑھے. اللہم انی استخیرک بعلم کا کوئی کتاب لے لو، اس میں استخارہ لکھا ہوگا. تم یاد تو کر نہیں سکتے، لمبی دعا ہے، اس کو دیکھ کے پڑھ لو. اسلامی بھائی کہتے ہیں ہمارے ساتھ چلو، تبلیغ والے کہتے ہیں ہمارے ساتھ، جن کا عقیدہ ٹھیک ہو ان کے ساتھ چلو، جو مشرک ہیں بدعتی ہیں ان کے ساتھ نہ چلو. یہ تو بڑی واضح سی بات ہے. اس میں کوئی کون سا اندھیرا ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آتا؟
اسی طرح اگر آپ کو ہندو کہے چلو تو ادھر چل پڑو، سکھ کہے تو ادھر چل پڑو. تم یہ دیکھو کہ ان کا عقیدہ ٹھیک ہے. جو قبر درست نہیں ہے، بدعات نہیں ہے، کوئی جلسے جلوس نہیں ہے، کوئی گانے وغیرہ نہیں ہے، کوئی قوالیاں مجرے حجرے نہیں ہیں، تو بس ٹھیک ہے پھر جاؤ. اگر میاں بیوی نے عمرہ کیا، دونوں نے طواف صفا کر لیا، خاوند نے بیوی کے بال کاٹے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن